حدیث نمبر روایت نمبر 794 794 عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية طويلة وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. ٹھیک ہے، حضرت عاصم کے بارے میں لکھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو روایت سناتا ہوں. ٹھیک ہے، عاصم نام لکھیے ان کا، ابو سلیمان، ابو سلیمان عاصم بن ثابت الاوسی الانصاری. یہ بھی اوس بنو الاوس کے ہے، یہ بھی اوس خاندان سے ہے. حضرت خبیب بھی اوس خاندان سے ہے. اوس اور خزرج دیکھیے انصاری صحابہ کے یعنی کتنے قربانیاں ہیں. ابو سلیمان عاصم بن ثابت الاوسی الانصاری، یہ بیعت العقبہ میں شامل رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہتے ہیں مدینہ شریف آنے سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے. جنگ بدر میں شریک رہے اور جنگ احد میں بھی شریک رہے، اور جنگ بدر میں قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کو بھی قتل کرے تھے. تو وہ جو سردار کو قتل کرے تھے ابو عاصم، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو سردار کی ماں تھی ان قسم کھائی تھی. بڑے یعنی جاہلیت بولے تو اس وقت عرب میں خطرناک جاہلیت تھی. ایسی جاہلیت نہیں تھی ہمارے پاس جیسی ہے. ہمارے پاس جاہلیت ابھی بہت کمزور ہے. یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں نا جاہلیت ابھی جو ہے، وہ زمانے کی جاہلیت بڑی خطرناک تھی. ماں نے منت کری تھی کہ میرے بیٹے کو اس نے قتل کیا. کیا منت کری تھی؟ کہ کوئی اگر عاصم کے سر لے کر آئے، قتل کر کے عاصم کا سر لے کے آئے تو میں اس کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی اور اس کے سر میں شراب بھر کے پیوں گی. یہ اس کی منت تھی، اس کی اماں کی، وہ کیا کہتے وہ سردار کی ماں کی یہ منت تھی. تو اس کے لیے لوگ نکل پڑے. دیکھو پیسہ مل رہا اور 100 اونٹ، یعنی اونٹ بولے تو ایک کار کے برابر تھی اس زمانے میں. ایک اچھی بڑی کار یا ایک لوری کے برابر تھا ایک اونٹ. تو 100 اونٹ مطلب آپ راتوں رات کروڑ پتی بننے کی بات ہے. تو بہت سارے لوگ نکل گئے تھے ان کے لیے. اور خبیب بھی اسی زمانے میں گئے تھے اور عاصم بھی اسی زمانے میں. یہ سب ایک ہی ساتھ تھے. میں جیسا کہ بتایا 4 5 لوگ. یہ بھی وہی حدیث کا پارٹ ہے. یہ جو حدیث پیچھے گئی نا، بڑی حدیث، کافی بڑی حدیث ہے وہ، یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ چلیے اب جب حضرت عاصم کو شہید کر دیا گیا تھا اور حضرت خبیب کو لے جایا گیا، آگے ہم ادھر بتا دیے. اب ادھر آتے ہیں کہ آپ کی لاش مبارک کے ساتھ کیا ہوا جب آپ کو شہید کر دیا گیا. انعام کیا تھا وہاں پر؟ کہ جو عاصم کے سر کو لے کر آئے، قید کر کے لانا نہیں تھا. اگر سر لا لیے تو 100 اونٹ انعام، اور وہ اس کی جو بھی منت تھی جاہلانہ. جی عجیب جاہلیت کی منتیں. نہیں کوئی منت کر رہا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو چباؤں گی. کوئی خاتون ایسے انسان کے کلیجے چبانے کی منت کر رہی ہے، اور کوئی خاتون جو ہے سر میں شراب پینے کی منت کر رہی ہے. کیا جہالت تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احسان ہے کہ انسان جو حیوان بن گیا تھا بلکہ شیطان بن گیا تھا، اس کو حضور پھر سے انسان بنا دیے. یہ بڑا احسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرماتے ہیں وَبَعَثَ قُرَيْشٌ إِلَىٰ عَاصِمٍ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِّن جَسَدِهِ. جب قریش کو معلوم ہوا، جب خبیب کو لے جا کر وہاں پر مارکیٹ میں بیچا گیا نا بنو الحارث کو، تو اس وقت پتہ چلا کہ بنو الحارث کو لایا گیا، لیکن وہاں پر عاصم کی بھی لاش ہے، سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے. تو قریش کے لوگ دوڑائے گھوڑے. 100 اونٹ کا مسئلہ ہے، گھوڑے دوڑاؤ لے کے آؤ اور جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے لاؤ تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں واقعی میں عاصم ہی تھے. یہ تو سیدھی بات ہے، سر لے کے آنے کی بات تھی. وہ جب بھیجے ان کو، وَكَانَ عَاصِمُ قَتَلَ عَظِيمًا مِّنْ عُظَمَائِهِمْ، اس لیے ہوا وہ کیونکہ عاصم نے جنگ بدر کے موقع پر ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار کو مارے تھے یوم بدر. فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبِرِ فَحَمِتْهُ. جب وہ لوگ آئے ان کی لاش کو کاٹنے کے لیے، جی ان کے جسم پاک کو کاٹنے کے لیے جب لوگ آئے، تو اللہ تعالیٰ کیا ڈیکوری بولتے نا، وہ شہد کی مکھی سے ذرا بڑا، کیا نام بولتے بولے جی؟ واسپ کہتے ہیں. جو شہد کی مکھی ہوتی نا، ہنی بی، اس سے ذرا بڑے سائز میں ہوتے ہیں. دیکھیے بڑا زور سے کاٹتی ہے اور سائز میں بڑی ہوتی ہے دکھنے میں. ہمارے یہاں تو اس کو ڈیکوری کہتے ہیں، آپ لوگ کے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم. جی واسپ کہتے ہیں، واسپ. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جھتا بھیج دیا، ڈیکوریوں کا ایک ایسا جھتا آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسا ایک ابر آیا. اتنے بہت ایک ساتھ آئے، تو جو لوگ ان کی لاش مبارک کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ وہاں سے جان بچا کے پہلے بھاگے.
بولے کہ نہیں، یہ دن میں جب تک ہے یہ کیڑے تو مشکل ہے، یہاں تو کچھ کر نہیں سکتے، بھاگو اپنی جان بچاؤ، شام اگر ہو جائیں گی نا، رات اگر ہو جائیں گی تو پھر آ کے ہم جو ہے ان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں گے۔ فبعث اللہ علیہ مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه شيء، تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ کیڑوں کے جھتے کی وجہ سے، ڈکوریوں کے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو اس طرح سے محفوظ رکھ دیا۔ یہاں پر اتنی روایت میں ہے۔ دوسری روایت میں پھر آگے ہے کہ وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ پھر رات میں پلٹ کے آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے کافی تیز بارش شروع ہو گئی، اور یہ لاش مبارک جو تھی آپ کی، یہ پڑی ہوئی تھی جنگل میں، بیچ جنگل میں قتل کیا گیا تھا۔ تو جب وہ لوگ پلٹ کے آ رہے تھے تو اتنی تیز بارش ہوئی، جو پہاڑوں کے اوپر سے ندی نالے بہنا شروع ہوئے، تو وہ پانی کے بہاؤ میں پتہ نہیں چلا کہ لاش مبارک کہاں پر بہہ کے چلے گئی۔ جب وہ لوگ آئے اور تلاش کرے، اور کافی تلاش کرنے کے باوجود وہ ان کا جسم مبارک کو ہے پھر ملا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے دن میں کیڑوں کے ذریعے اور ڈکوریوں کے ذریعے، اور شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ان کے جسم پاک کی حفاظت فرما دی۔ ٹھیک ہے۔